السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تخلیقی کائنات میں کون سی دن کیا چیز پیدا کیا گیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم تخلیقی ملائکہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک دیکھیے۔ تخلیقی ملائکہ کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر صحابہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور جنات کو بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا فرمایا ہے جس کے وصف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیان فرمایا ہے، یعنی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فذهب اکثر المسلمین الى انها اجسام لطیفۃ قادرۃ علی التشکل باشکال مختلفہ، اکثر مسلمانوں کی رائے یہ ہے کہ ملائکہ وہ لطیف اور نورانی اجسام ہیں جنہیں اپنی لطافت اور نورانیت کے باعث مختلف شکلیں بدلنے پر قدرت حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کوئی نہ کوئی کام سپرد کیے ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اور کہیں فرمایا ہے کہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، اور اس طرح جا بجا ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بالکل اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کے سپرد کئی کام ہوں گے، جیسے کہ عرش کو اٹھانا وغیرہ۔ اور اس کی تخلیق کے بارے میں علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ کی کتاب میں انس ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو بدھ کے دن پیدا فرمایا، جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا، اور انسان کو جمعے کے دن آخری ساعت میں پیدا فرمایا۔ اگر آپ اس طرح معلوماتی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔